social stratification and social change or transformation. جیسا کہ آپ کو لفظ جو سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا نظر آ رہا ہے، تو یہ اسٹریٹیفیکیشن کا جو لفظ ہے یہ اسٹیٹا سے نکلا ہے، اور اسٹیٹا جو ہے وہ ایک کولیکٹیو ناؤن ہے، اور اسٹیٹا کا جو لفظ ہے وہ اسٹریٹم سے نکلا ہے. اور اس کو سمپل ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک اسٹریٹا یا اسٹریٹم یہ ایک گروپ آف پیپل ہوتا ہے جو ہوموجینئس کائنڈ آف ایکٹیویٹیز، ان کے آبجیکٹو، ان کی کلاس اور ان کے مفادات اور ان کے جو اکنامک کنڈیشن، ان کی ایجوکیشن کنڈیشن، ان کی لیونگ سٹینڈرڈ، ان کا سوشل سیٹ اپ، یہ مور اور لیس سیم یا سملر قسم کا ہوتا ہے. تو اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹم آف سوسائٹی ہے. فار ایگزامپل ہم کسی بھی، اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اس کو ڈفرینٹ ایلیٹ کلاس ہے، وہاں پہ ایف سیکٹر ہے، اس کی مثال لے لیں، لیکن وہاں پہ اور بھی بہت سارے سیکٹر ہیں. تو ایف سیکٹر کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹا آف سوسائٹی ہے، جو کہ ہمارے ملک میں اگر عرف عام میں ہم بات کریں تو اس کو ایلیٹ کلاس بھی کہا جاتا ہے. تو سوسائٹی کو مختلف کلاسز میں، اسٹریٹا میں ڈیوائڈ کرنے کا نام یا پروسیس جو ہے اس کو ہم اسٹریٹیفیکیشن کہتے ہیں، اور اس کو اوور آل سوشل اسٹریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگ برن اور نمکوف، انہوں نے کلچر کے اوپر بہت بڑا کام کیا ہے. اب وہ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں سوشل اسٹریٹیفیکیشن کو؟ وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے پروسیس بائی وچ انڈیویجولز اینڈ گروپس are ranked in more or less enduring hierarchy of status that is known as stratification. اس کے بعد تھوڑا سا غور کریں کہ آگبرن کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں افراد کو اور ایک گروپوں کو، ڈفرنٹ کائنڈ آف پیپل کو ہم رینک کرتے ہیں، ان کا ایک رینک، ان کی ایک کلاس، ان کی ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اور ان کی پھر ایک ہائرارکی ہوتی ہے جس کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، اس میں ہم ان کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. وہی بات جو میں نے آلریڈی کی، وہی آگبرن میں نے وہی کہا کہ یہ ایک عمل ہے جس میں ہم لوگوں کو اور جو گروپس ہیں سوسائٹی کے اندر ان کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں مختلف سٹیٹس میں اور مختلف رینکس میں. ابھی لنڈبرگ کہتا ہے کہ a stratified society is one marked by inequality, by differences among people that are evaluated by them as being lower and higher. اب اس نے اس کو دوسری طرح لیا ہے کہ اسٹریٹیفیکیشن ہوتی کیوں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم اکنامک انیکوالٹی کی بیس کے اوپر، کلچرل ان ایکوالٹی کی بیس کے اوپر، ایون انکم انیکوالٹی کی بیس کے اوپر جب ہم لوگوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، لوگوں کو رینک میں، ہیرارکی میں، ڈفرنٹ طرح کی درجہ بندی میں ہم لوگوں کو جب بانٹ دیتے ہیں، ہم لوور کلاس کی بات کرتے ہیں، ہم اپر کلاس کی بات کرتے ہیں، ہم مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے، یہ اس لنڈبرگ کے مطابق یہ جو اسٹریٹیفیکیشن ہے بیسیکلی یہ ان ایکوالٹی ہوتی ہے ڈفرنٹ طرح کی معاشرے میں، جس کی وجہ سے یہ اسٹریٹیفیکیشن جنم لیتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی جو اسٹریٹیفیکیشن ہے اس کی مین ٹائپس کیا ہیں. تو اس کی 4 مین اقسام ہمیں ڈفرنٹ لٹریچر، جو ہم سوشولوجیکل لٹریچر ہمیں بتاتا ہے، تو وہ 4 طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1 دیٹ از کاسٹ. ابھی میں ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ جو کاسٹ ہے وہ کس طرح آپ کو ڈیوائڈ کرتی ہے، آپ کے رینک میں اور آپ کے سٹیٹس میں آپ کو کس طرح وہ چینج کرتی ہے. لیکن پہلی وجہ، اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر جو ہمارا، جس میں پاکستان شامل ہے، انڈیا شامل ہے، بنگلہ دیش شامل ہے، تو بالخصوص جو کاسٹ کا سسٹم ہے یہ کس طرح لوگوں کی کلاس میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے. تو پہلی چیز کاسٹ. نمبر 2 دیٹ از کلاس، کہ کلاس کے پرٹیکولر میننگ ہوتے ہیں. نمبر 3 دیٹ از اسٹیٹ. اسٹیٹ مین کہ جس طرح پراپرٹی، ویلتھ کا کانسیپٹ ہے. اور نمبر 4 پہ ہے دیٹ از سلیوری. اب ہم آتے ہیں ایک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ نمبر 1 دیٹ از کاسٹ. تو کاسٹ کیا ہے؟ کاسٹ از اے ہیریڈیٹری endogamous social group in which a person's rank and its
rights and obligation are ascribed on the basis of its birth into a particular group. Look at this the caste system. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیریڈیٹری ہے, یہ وراثتی ہے. کہ اگر ہم پاکستانی کانٹیکسٹ میں بات کریں تو وراثتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر راجپوت کے گھر پیدا ہو گیا بچہ تو وہ راجپوت ہے, اگر ارائی کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ ارائی ہے. یعنی وہ اس کی وراثت ہے, وہ چینج نہیں کر سکتا. اور وہ اینڈوگیمس سوشل گروپ ہوتا ہے. اور سوشولوجیکل کانٹیکسٹ میں اینڈوگیمی اور پولیگیمی آپ کو پتا ہے کہ وہ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اس حوالے سے کلاسز میں, جس میں کسی بندے کا رینک ڈیفائن کیا جاتا ہے. تو کاسٹ ہیریڈیٹری ہو گئی نمبر 1, اور پھر کاسٹ ڈٹرمن کرتی ہے آپ کے رائٹس کتنے ہیں اور آپ کی اوبلیگیشن کتنی ہے. اگر ہم بالخصوص بات کریں ہندو دھرم کی اور ہندو سوسائٹی کی پیور, مسلمانوں میں اور پاکستان میں خاص طور پہ وہ ہے تو بہت ہی اہم کاسٹ فیکٹر, لیکن وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا ہندوستان کی سوسائٹی میں ہے. تو وہاں پہ آپ کو برہمن نظر آئیں گے, کھتری نظر آئیں گے, اور وشیاس نظر آئیں گے, جس کو ویش بھی کہتے ہیں, وشیاس بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو شودر نظر آئیں گے, اور شودر کے علاوہ انہوں نے ایک اور 5ویں جو ایک اور جس کو وہ شودر سے بھی نیچے جو ہے وہ ڈاؤن ٹروڈن پیپل آپ کہہ لیں, وہ اس سے بھی نیچے ایک کاسٹ ہے جس کو وہ لو کاسٹ کا نام دیتے ہیں. تو پہلی چیز وہ کاسٹ ہے جو آپ کی اسٹریٹیفیکیشن میں وجہ بنتی ہے. نمبر 2 دیٹ از اے کلاس. اب کلاس آپ کو پتا ہے کہ ماڈرن سوسائٹی ہو یا پریمیٹیو سوسائٹی ہو, کسی نہ کسی حوالے سے جو کلاس کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے. ماڈرن سوسائٹی میں کلاس کی بننے کی وجوہات اور ہیں, لیکن جب ہم ایگریکلچر سوسائٹی اور انڈسٹریل سوسائٹی کی بات کریں اس میں وجوہات اور ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بالخصوص اگر ہم ماڈرن کانٹیکسٹ میں بات کریں تو یہ اس کے پاس کتنا اچیومنٹ ہے, اور اچیومنٹ بالخصوص اس کے پاس مالی وسائل جس کی ہم بات کرتے ہیں, ویلتھ کی ہم بات کرتے ہیں, اور اس حوالے سے وہ کتنی جو اچیومنٹ اس کی ہیں. اور اس کا برتھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس کے انسان کی ذاتی انفرادی اچیومنٹ کا تعلق ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جو تیسری چیز ہے وہ ہے اسٹیٹ سسٹم. اب اسٹیٹ سسٹم کا جو کانسیپٹ ہے یہ میڈیول یورپ کا کانسیپٹ ہے بنیادی طور پہ. آپ میڈیول یورپ کی ہم بات کریں تو یہ 7ویں 8ویں صدی سے لے کے یہ 16ویں صدی تک, یعنی 18th سینچری سے لے کے یہ 16th سینچری تک جو میڈیول یورپ تھا, تو اس میں جو اسٹریٹیفیکیشن کی جاتی تھی وہ اسٹیٹ سسٹم پہ ہوتی تھی. نیکسٹ از دی سلیوری. 4th ون جو ہے وہ سلیوری ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانوں میں جو سلیوری ہوتی تھی لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا. اگر آپ ایون آپ عرب کے دور میں بھی جائیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی, اور غلاموں کے حوالے سے جو ان کے آپ کے ارشادات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ چینج کے ساتھ کون سے وہ پول اور پش فیکٹر ہیں. تو ویری کوئکلی میں بتا دیتا ہوں اس پہ کہ فزیکل چینج آئے, یا کوئی مینٹل چینج آئے, یا کوئی ہیلتھ وائز چینج آئے, ایجوکیشن وائز چینج آئے, آپ کے لائف سٹائل میں چینج آ جائے, یا کوئی نیڈ بیسڈ چینج آ جائے. تو یہ سب طرح کی چینجز جو ہیں یہ سوشل جو آپ کی کلاس ہے, جو اسٹریٹیفیکیشن ہے, اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. جس میں انتہائی اہم جو آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ نیڈ اور جو آپ کی سروائیول ہے اس کا کتنا اس میں کردار ہے. تو اس حوالے سے یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ایفیکٹ کرتے ہیں سوشل چینج کو ان دی کانٹیکسٹ آف کلاس.